السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان عظمت اولیاء اللہ آج کا یہ ہمارا عنوان ہے۔ اولیاء اللہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک میرے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف اور نہ کسی چیز کا ڈر رہتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کا یعنی دوست، ولی کے معنی آتے ہیں دوست۔ رب تعالیٰ کلام پارے 11 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب اللہ کا جو محبوب بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت مگن رہتا ہے تو ان بندوں کا مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ ان اولیاء اللہ کو نہ دنیا کا کسی چیز کا خوف اور نہ کسی چیز کا ڈر رہتا ہے۔ ہاں البتہ ان کے دلوں میں خوف اور ڈر رب تعالیٰ کا رہتا ہے، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب قبر سے ڈرتے اور خوف خدا ان کے دل میں گھر کر جاتا۔ اولیاء اللہ کی صحبت میں جو بھی بیٹھنے والا شخص ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے۔ کیوں؟ ان کا ادب، ان کا اخلاق، ان کا بیٹھنے کا طریقہ، ان کا بات کرنے کا انداز، جو بھی ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے واقعی اگر وہ بے نمازی ہے تو نمازی بنتا ہے، بد اخلاق تھا اخلاق والا بنتا ہے۔ یہ اولیاء کرام کی شان کا حال ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ کلام مجید میں فرمایا کہ میرے دوست کو نہ کسی چیز کا خوف اور نہ کسی چیز کا ڈر رہتا۔ اور اس لیے بڑے بڑے اولیاء کرام جو گزرے ہیں، جو دنیا سے پردہ فرمائے ہیں، تو یہ لوگ دنیا سے، بستیوں سے، قصبوں سے ان حضرات کو کچھ لینا دینا نہیں ہوتا۔ دنیا کو چھوڑ کر، بستیوں کو، قصبے کو چھوڑ کر اپنا وقت جنگل اور بیابان میں زیادہ گزارتے تھے۔ وہ اس لیے کہ بستیوں میں جو ہے عبادت نہیں کر سکتے تو اس لیے بیابان کو اختیار کرتے تھے، وادیوں کو اختیار کیا کرتے تھے، وہاں پر جا کر خوف خدا میں، اللہ کی عبادت میں اور ڈوبا رہتے تھے۔ یہ اولیاء کرام کی شان ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ کلام مجید میں کہا ہے کہ جب یہ بولتے ہیں تو وہ میری زبان ہے، جب یہ اشارہ کرتے ہیں تو وہ میرا ہاتھ ہے، جب چلتے ہیں تو وہ میرا قدم ہے کہا۔ اور یہ اولیاء کرام کا مقام و مرتبے کو رب تعالیٰ نے اتنا بلند کیا ہے، تو جو بھی ان کی صحبت کو اختیار کرتا سب سے پہلے ان کا اخلاق، ان کا ادب، ان کا بیٹھنے کا انداز یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ ہر چیز اولیاء کرام کی صفت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نظر آتی ہے۔ یہ ان کا تھا، اور جب بھی ان کی صحبت میں جو بھی آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل میں خوف خدا کو بٹھانے کی کوشش کیا کرتے، سب سے پہلے نمازوں کی طرف رغبت دلایا کرتے۔ یہ اولیاء کرام کی شان ہے، ان کا عظمت کا یہ حال ہے، ان کی رفعت کا حال یہ ہے۔ جو بھی ان کی صحبت میں بیٹھتا واقعی وہ خوف خدا میں ڈوبا رہتا، واقعی وہ اللہ کو یاد کرنے والا بنتا، واقعی اگر وہ بے گناہوں میں لت پت پڑا تھا تو ان کی صحبت میں بیٹھنے والا پاک و صاف ہوا کرتا۔ یہ اولیاء کرام کی صفتوں کا حال یہ ہے، ان کا بیٹھنا، ان کا اٹھنا، ان کے بات کرنے کا انداز، ان کے چلنے کا انداز سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان اولیاء کرام کی سیرتوں کو جانیں، ان کے واقعات کو سنیں اور اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ ہمیں یہ ضرورت ہے، آج کے دور میں ہم نے فرض چیزوں کو منقطع کر دیا۔ اولیاء کرام سب سے پہلے فرض نمازوں کی طرف رغبت دلایا کرتے، فرض نمازوں کی طرف متوجہ ہوتے، لیکن آج ہمارا معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ ماں باپ کو اذیت دینا یہ ہمارا شیوا بن چکا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کا کیا حال تھا کہ نماز کے طرف رغبت دلاتے ان کی والدہ جانماز کے نیچے شکر کی پوڑیاں رکھ دیتے تھے۔ تو ایک وقت ایسا ہوا کہ تم نماز پڑھو، رب تعالیٰ تم کو شکر دیں گا۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت رضوان کے ایک مرتبہ ایسا حال ہوا کہ ان کی والدہ گھر سے پانی لینے کے لیے نکلے، لیکن ظہر کا وقت ہو گیا۔ وہاں بچے کے بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کے پاس کوئی نہیں تھے کہ اب میں شکر نہیں رکھوں تو میرا بچہ ہو سکتا ہے کہ بے نمازی بن جائے گا، شکر نہیں ملا تو ہو سکتا ہے کہ بے نمازی بن جائے گا۔
تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت رضوان کی والدہ دعا کی کہ رب تعالیٰ میں نے اس ڈر سے میں شکر کا دلاسا دی تھی، میں جب بھی میرا بچہ نماز پڑھتا تو میں اس کے مصلی کے نیچے شکر رکھا کرتی، لیکن اگر اب اسے شکر نہ ملے تو ہو سکتا ہے کہ بے نمازی بن جائے۔ اب یہاں سے تیرا حال پروردگار عالم، میں یہاں تک لے کر آنے کی ذمہ داری میری تھی، اب اس کے آگے آپ کو لے کر اب تو ہی ہے میرا رب، اگر میرا بچہ بے نمازی بن جائے تو یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو اولیاء کرام، ان اولیاء کرام کے والدین اس انداز سے بڑے بڑے بزرگان دین کے اولیاء صلحاء کرام کا یہ حال تھا، انہوں نے سب سے پہلے نماز کی طرف رغبت دلائی۔ آج ہمیں ضرورت ہے اس پرفتن دور میں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے، اولاد کو صحیح معنی میں اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرے، نمازوں کی طرف، دینی تعلیم کی طرف، اچھے اخلاق والے بنائے، اخلاق کا پیکر بنائے، بد اخلاق نہ بنائے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ آج ہمارا مقصد یہی تھا کہ اولیاء کرام کی شان کا عنوان لینا، میرا مقصد یہی تھا کہ دیکھو ان اولیاء کرام کے والدین نے کس انداز سے ان کو تربیت دی ہے۔ آج دور حاضر کے حساب سے دیکھا جائے تو ہم کو ان اولیاء کرام کو سن کر، حبیب پاک علیہ السلام کی سنتوں کو سن کر عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ آج سنیں اور ہم تمام کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ عز و جل نئے عنوان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔